بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا تم بھی صبر کر کے تھک گئی ہو؟ کیا کبھی تم نے یہ سوچا ہے کہ کیا میں کب تک برداشت کرتا رہوں؟ کب تک یہ حالات، یہ تنہائی، یہ دکھ، یہ انتظار؟ ہر رات روتے روتے جب تم سجدے میں گر جاتے ہو تو کیا تم نے محسوس کیا ہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے؟ تمہارا ہر آنسو، تمہارا ہر سانس، تمہارا ہر صبر اللہ کے علم میں ہے۔ کبھی کبھی زندگی کے امتحانات اتنے لمبے ہو جاتے ہیں کہ بندہ خود سے سوال کرنے لگتا ہے، یا اللہ میں کب تک برداشت کروں؟ کب تک مسکرا کر درد چھپاؤں؟ کب تک خاموش رہوں؟ لیکن آج یہ ویڈیو تمہارے لیے اللہ کا خاص پیغام ہے۔ صبر ختم نہیں ہوا، بلکہ قبولیت کا وقت قریب ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت صرف الفاظ نہیں ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جب تم تھک جاتے ہو، جب تمہارے دل کی طاقت جواب دی جاتی ہے، تب اللہ کہتا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ تم رو نہیں سکتے، صبر کا مطلب یہ ہے کہ تم درد میں بھی اللہ سے امید نہیں توڑتے۔ تم خاموش رہتے ہو مگر دل میں کہہ رہے ہوتے ہو، یا اللہ میں جانتا ہوں تو دیکھ رہا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ صبر کرنے والا کمزور ہوتا ہے، لیکن نہیں، صبر کرنے والا سب سے مضبوط انسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جنگ زبان سے نہیں دل سے لڑتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کو کھو دیا تو ان کے آنسو تھمے نہیں، مگر زبان سے صرف اتنا کہا، بس بہترین صبر ہی بہتر ہے، اور مدد صرف اللہ سے مانگتا ہوں۔ یعقوب علیہ السلام کی مثال ہمیں یہ بتاتی ہے کہ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ دل پتھر بن جائے، بلکہ یہ ہے دل روئے بھی مگر زبان سے شکوہ نہ نکلے۔ کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ نے میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کیا، لیکن یاد رکھو، اللہ جسے آزماتا ہے وہ اسے کسی بڑے مقام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال، جان اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ یعنی اللہ نے خود فرمایا کہ آزمائش ہوگی، مگر ساتھ ہی خوشخبری دی کہ صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ صبر ضائع نہیں جاتا، صبر کے بعد ہمیشہ کوئی بڑی نعمت چھپی ہوتی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مثال دیکھو، جب ہر چیز چھن گئی، جب جسم بیمار ہو گیا، تب بھی انہوں نے کہا، اے میرے رب، مجھ پر تکلیف آ گئی ہے اور تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور جب صبر کا وقت پورا ہوا تو اللہ نے فرمایا، بس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کی تکلیف دور کر دی۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ دیر ضرور کرتا ہے، مگر کبھی اندھیرا نہیں چھوڑتا۔ کبھی کبھی انسان کہتا ہے، اب مجھ سے نہیں ہوتا، لیکن دراصل یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اور ہم انسان کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔
جب تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی تو سمجھو اللہ تمہیں تیار کر رہا ہے۔ اللہ تمہیں اس وقت نہیں دیتا جب تم مانگتے ہو، بلکہ اس وقت دیتا ہے جب تم دینے کے لائق بن جاتے ہو۔ صبر صرف برداشت نہیں، یہ ایمان کا درجہ ہے۔ اللہ چاہتا ہے دیکھے کہ کون اس پر یقین رکھتا ہے، بغیر دیکھے کون وہ ہے جو تکلیف میں بھی کہتا ہے الحمدللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبر کیا اللہ اسے صبر کی طاقت دے دیتا ہے، اور اس سے بہتر اور وسیع عطیہ کسی کو نہیں دیا گیا جتنا صبر۔ یعنی صبر دراصل اللہ کی خاص عطا ہے جو صرف انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ اپنے قریب لانا چاہتا ہے۔ تھک جانا گناہ نہیں، ہار مان لینا غلط ہے۔ اللہ جانتا ہے تم تھک گئے ہو، اللہ جانتا ہے تم رو چکے ہو، اللہ جانتا ہے تمہیں سہارا چاہیے، لیکن اللہ یہ بھی جانتا ہے کہ تمہارے اندر برداشت کی وہ طاقت ہے جو تمہیں بھی نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے تمہیں ثابت قدم بنایا ہے۔ قرآن کہتا ہے بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت تمہارے لیے پیغام ہے، مشکل کے بعد نہیں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی چل رہی ہے، بس تمہیں ابھی وہ دکھائی نہیں دے رہی۔ کبھی تمہیں لگتا ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے وہ سن لی ہے، بس وقت ابھی آیا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلکہ تمہاری دعا رد نہیں ہوئی، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے میرا بندہ تھوڑا اور صبر کر، میں تجھے وہ دوں گا جو تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تمہارا ہر آنسو اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، سب دیکھ رہا ہے، تمہاری خاموشی، تمہاری تنہائی، تمہاری دعا سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ تمہیں بھولا نہیں، بس آزمائش کے پردے میں تمہیں سنوار رہا ہے۔ اگر تم یہ ویڈیو سن رہے ہو تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم جان لو تمہارا صبر رائے گاہ نہیں گیا، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تمہارے آنسو، تمہارے دکھ، تمہاری خاموش راتیں سب گواہ ہیں کہ تم اللہ کے کتنے قریب ہو چکے ہو۔ اب تمہیں بس ایک کام کرنا ہے، ہمت نہ ہارنا۔ جو تمہارے حق میں لکھا جا چکا ہے وہ تم تک ضرور پہنچے گا، وقت کے عین موقع پر۔ اے اللہ، جو یہ ویڈیو سن رہا ہے اس کے دل کے زخموں پر مرہم رکھ دے، اسے اس چیز سے نواز جو وہ صبر سے مانگتا ہے، اس کی آنکھوں کے آنسو مسکراہٹوں میں بدل دے، اور اس کے دل کو وہ سکون عطا کر جو تیرے ذکر میں ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر تم واقعی صبر کر کے تھک چکے ہو تو آج کمنٹ میں صرف اتنا لکھو، میں ابھی بھی اللہ پر یقین رکھتا ہوں۔ اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو کسی ایک کے ساتھ ضرور شیئر کرو، نہیں پتہ اس کے دل کو کتنا سکون ملے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔